तस्नीह शरा चौथा बाब। वफादारी के बारे में नसीहत। अब ए इस्राएल, वो कवानीन और कज़ाएं जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ सुनो, ताकि तुम उन पर अमल करके ज़िंदा रहो और उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुम्हें देगा दाखिल हो और उसके मालिक बनो। जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम उस पर कोई बात ना बढ़ाओ और ना उसमें से कुछ घटाओ। खुदावंद अपने खुदा के उन अहकाम को जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया मानते रहो। तुम्हारी आंखों ने देखा कि खुदावंद ने बाल फौर की वजह से क्या किया, यानी कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उन सब को जो बाल फौर की पैरवी करते थे तुम्हारे दरमियान से हलाक कर दिया। मगर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से चिमटे रहे आज के दिन सब जिंदा हो। देखो, मैंने वो कवानीन और कज़ाएं जो खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे फरमाई तुम्हें सिखाई, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए तुम जाते हो। बस उन्हें मानो और उन पर अमल करो, क्योंकि ये उन कौमों की निगाह में तुम्हारी अक्लमंदी और दानिशवरी होगी जो इन कवानीन को सुनकर कहेंगी, यकीनन ये कौम बड़ी है, ये लोग अक्लमंद और दानिशवर हैं। क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन सी है जिससे माबूद ऐसे नज़दीक हो जैसे खुदावंद हमारा खुदा हर एक बात में जो हम उससे मांगते हैं नज़दीक है। और कौन सी ऐसी बड़ी कौम है जिसके कवानीन और कज़ाएं ऐसी रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जो आज के दिन मैं तुम्हें देता हूँ। खबरदार रह और अपनी जान की बड़ी हिफाजत कर। तू उन बातों को फरामोश ना करे जो तेरी आंखों ने देखी और तेरी जिंदगी के तमाम दिनों में तेरे दिल से जाती ना रहीं, बल्कि तू अपने बेटों और पोतों को सिखा। जिस दिन तू खुदावंद अपने खुदा के सामने होरेब में खड़ा हुआ, जब खुदावंद ने मुझसे कहा कि लोगों को मेरे सामने इकट्ठा कर ताकि मैं उन्हें अपना कलाम सुनाऊं, ताकि वो सब दिनों में जब तक कि ज़मीन पर जिंदा हैं मुझसे डरना सीखें और अपने लड़कों को सिखाएं। चुनाचा तुम नज़दीक आए और पहाड़ के नीचे खड़े हुए, और पहाड़ आसमान के अंदर तक आग से रोशन था और उसके गिर्दा गिर्द तारीकी और बादल और बड़ा अंधेरा था। तब खुदावंद ने आग में से तुम्हारे साथ कलाम किया। तूने कलाम की आवाज़ तो सुनी मगर कोई शक्ल ना देखी, सिर्फ आवाज़ ही सुनी। और उसने अपना अहद तुम्हें बताया और उसकी बाबत उसने हुक्म फरमाया कि तुम उस पर अमल करो, यानी उन 10 कलमात पर जो उसने पत्थर की लौहों पर लिखे। और उसी वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें कवानीन और कज़ाएं सिखाऊं, ताकि उस मुल्क में जिसके मालिक बनने के लिए तुम जाते हो तुम उन पर अमल करो। बस तुम अपनी जानों के लिए खूब याद रखो कि जिस रोज़ होरेब पर खुदावंद ने आग के दरमियान से तुम्हारे साथ कलाम किया, तुमने उस रोज़ कोई शक्ल ना देखी। ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ जाओ और अपने लिए कोई घड़ी मूरत बनाओ, किसी सूरत के मुशाबा मर्द या औरत की बनाओ, या किसी ऐसे हैवान की शक्ल जो ज़मीन पर है, ऐसे परदार जानवर की शक्ल जो आसमान में उड़ता है, या किसी चीज़ की शक्ल जो ज़मीन पर रेंगती है, या किसी ऐसी मछली की जो ज़मीन के नीचे के पानी में है। ऐसा ना हो कि तू अपनी आँखें
آسمان کی طرف اٹھائے اور سورج اور چاند اور ستاروں کو، یعنی سب آسمانی لشکر کو دیکھ کر جنہیں خداوند تیرے خدا نے آسمان کے نیچے کی سب قوموں کی خدمت کے لیے بنایا، تو دھوکہ کھائے اور انہیں سجدہ کرے اور ان کی خدمت کرے۔ لیکن خداوند نے تمہیں چن لیا اور مصر کے لوہے کے تنور سے تمہیں نکالا، تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ہو، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ اور تمہارے سبب سے خداوند مجھ پر بھی ناراض ہوا اور قسم کھائی کہ تو اردن کے پار نہ جائے گا اور نہ اس اچھے ملک میں جو میں انہیں میراث کے طور پر دوں گا داخل ہوگا، لہٰذا میں اسی ملک میں مر جاؤں گا۔ میں اردن کے پار نہیں جاؤں گا، لیکن تم پار جاؤ گے اور اس اچھی زمین کے وارث ہوگے۔ بس اپنے آپ میں خبردار رہو کہ تم خداوند اپنے خدا کا عہد جو اس نے تمہارے ساتھ کیا بھول نہ جاؤ، اور اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت اس چیز کی نہ بناؤ جس سے خداوند تیرا خدا تجھے منع کرے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تمہارے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے پیدا ہوں گے اور تم مدت تک ملک میں رہ چکے ہوگے اور تم بگڑ جاؤ گے اور اپنے لیے کسی چیز کی گھڑی ہوئی مورت بناؤ گے اور خداوند اپنے خدا کے سامنے شرارت کرو گے اور غصہ دلاؤ گے، تو میں آج کے دن تمہارے خلاف آسمان اور زمین کو گواہ لاتا ہوں کہ تم اس زمین میں سے جس کے وارث ہونے کے لیے تم اردن کے پار جاتے ہو جلد ہی فنا کیے جاؤ گے۔ تم وہاں مدت تک نہ رہو گے بلکہ بالکل نیست ہو جاؤ گے، اور خداوند تمہیں قوموں میں پراگندہ کرے گا، یہاں تک کہ ان قوموں میں جن کے درمیان تمہیں خداوند لے جائے گا تم کم تعداد رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمی کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھر کے معبودوں کی بندگی کرو گے، جو دیکھتے نہیں اور سنتے نہیں اور کھاتے نہیں اور سونگھتے نہیں، مگر وہاں سے بھی تو خداوند اپنے خدا کا طالب ہوگا، تو اسے پائے گا اگر تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے اسے ڈھونڈے گا۔ اور جب تجھ پر مصیبت پڑے اور یہ سب باتیں آخری دنوں میں تجھ پر آئیں، تو خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع کرے گا اور اس کی آواز سنے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھے نہ چھوڑے گا، نہ تجھے فنا کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی بابت اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی۔ اور اب قدیمی دنوں کی بابت جو تجھ سے پہلے گزر گئے پوچھ کہ خداوند نے انسان کو زمین پر آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پیدا کیا کہ آیا ایسا امر عظیم کبھی واقعہ ہوا یا اس کی مانند کبھی سنا گیا؟ کیا کسی قوم نے آگ کے درمیان سے خداوند کے بولنے کی آواز سنی جیسا کہ تو نے سنی اور زندہ رہا؟ یا کبھی خدا نے ایسا کیا کہ قوموں کے درمیان سے ایک قوم کو امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں کے وسیلے اور لڑائیوں اور زور آور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو اور بڑی دہشتوں سے اپنے لیے لیا، جس طرح خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے لیے مصر میں کیا؟ یہ تجھے دکھایا گیا کہ تو جانے کہ خداوند وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے آسمان پر سے اپنی آواز تجھے سنائی تاکہ تیری تعدیب کرے، اور زمین پر اس نے بڑی آگ تجھے دکھائی، اور تو نے اس کا کلام آگ کے بیچ میں سنا۔ اور یہ اس لیے
کہ اس نے تیرے باپ دادا کو پیار کیا اور ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا، اور اپنی بڑی قدرت سے تجھے مصر سے آپ ہی نکال لایا، تاکہ ان قوموں کو جو زوراور اور تجھ سے بڑی ہیں تیرے سامنے سے نکال دے، اور ان کے ملک میں تجھے داخل کرے اور اسے تجھے میراث میں دے، جیسا تو آج دیکھتا ہے۔ بس آج کے دن جان لے، اور میں اپنے دل میں خیال رکھ کے خداوند ہی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور تو اس کے قوانین اور احکام مان جن کا آج کے دن میں تجھے فرمان دیتا ہوں، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور تیرے دن اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے زمانہ کے انجام تک بڑھائے جائیں۔ تب موسیٰ نے مشرق کی طرف اردن کے پار 3 شہر الگ کر دیے، تاکہ جس کسی خونی نے اپنے ہمسائے کو نادانستہ قتل کیا جبکہ وہ 1-2 دن پہلے اس کا دشمن نہ تھا، وہ وہاں پناہ لے۔ جب وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے تو جیتا رہے۔ باصر کو جو بیابان میں روبینیوں کے میدانی علاقہ میں ہے، اور راموت کو جو جادیوں کے جلاد میں ہے، اور جالان کو جو منسیوں کے باشان میں ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مرتب کی، اور یہ وہ شہادتیں اور قوانین اور قضائیں ہیں جو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کے مصر سے نکلنے کے بعد بیان کیے۔ اردن کے پار وادی میں بیت فور کے مقابل اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ملک میں جو ہشبون میں رہتا تھا، جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مصر سے نکلنے کے بعد مارا، اور وہ اس کے ملک اور باشان کے بادشاہ اوج کے ملک کے مالک بنے۔ یہ دونوں اموریوں کے بادشاہ تھے جو اردن کے پار مشرق کی طرف رہتے تھے، اروئیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے پر ہے، کوہ سیہون یعنی ہرمون تک، سارا عرابہ اردن کے پار مشرق کی طرف جو عرابہ کے سمندر تک اور کوہ فسجا کے دامن تک ہے۔